عزت، شہرت اور دولت کی چکا چوند انسان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ کامیاب لوگوں کی زندگی کی شان بان دیکھ کر ہم بہت محظوظ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی کامیابی کی داستانیں بچپن سے ہی ہمارے لاشعور میں ڈال دی جاتی ہیں، اور جب ہم شعور کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو اس طرح کی زندگی جینے کے خواب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ طاقت کا نشہ، دولت اور عورت اچھے انسانوں کو اندھا کر دیتی ہے، اور یہی عزت، شہرت اور دولت کا نشہ ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ لیکن ان کی ظاہری دولت اور شہرت سے ہی ہم متاثر ہو جاتے ہیں۔ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار۔ آج کل کے اس مٹیریلسٹک دور میں عزت دینے کا یہ معیار ہماری فرسودہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے، جو ہمارے زوال کا سبب بنی۔ جب فارس فتح ہوا اور مال غنیمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا تو آپ نے روتے ہوئے دولت سے پناہ مانگی اور فرمایا، اے میرے رب، تو نے یہ سب اپنے رسول اور نبی کو عطا نہیں کیا، جبکہ آپ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ محبت اور عزت والے تھے۔ یہ سب تو نے ابو بکر کو عطا نہیں کیا، جبکہ آپ کے نزدیک وہ ہم سے زیادہ محبت اور عزت والے تھے۔ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اور اس دولت سے بھی جو آپ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اور صحابہ کرام سے کہا کہ خدا کی قسم، مجھے تم لوگوں کے سخت حالات اور سادہ زندگی سے ڈر نہیں لگتا، لیکن اس دولت سے ڈرتا ہوں۔ جب یہ دنیا کسی معاشرے کو یہ سب دیتی ہے تو اس قوم کے لوگوں میں حسد، نفرت اور خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اس دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگتے ہیں۔ دنیا آج تک ایسا بادشاہ نہ دکھا سکی جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، لیکن سادہ زندگی گزارنے کو ترجیح دی۔ یہ بیزانتین بادشاہ کے دودت ہیں۔ میں آپ کے بادشاہ عمر سے ملنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے وہاں لے جا سکتے ہیں؟ یقین نہیں ہوتا، ایک ایسا بادشاہ جس نے بڑی بڑی سیناؤں کو ہرا دیا اور جس سے بڑے بڑے راجا بھی تھر تھر کانپتے ہیں، وہ خود ایسی زندگی بسر کرتا ہے۔ من الفتى الكريم؟ عمر بن الخطاب۔ بدقسمتی سے ہمارے اسلاف نے ہمیں جو سبق پڑھایا تھا وہ ہم بھول چکے ہیں۔ اگر ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کریں تو دولت کی حقیقت ہم پہ عیاں ہو جائے۔ حیدری فقر ہے، نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ لیکن ہم نے تو زندگی کا مقصد ہی یہ بنا لیا ہے کہ کسی طرح خود کو عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے قابل بنا لیں۔ کوئی مست مئے ذوق تناسانی ہے، تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے۔ عزت کا معیار جب علم اور کردار تھا تو ہمارے اسلاف کیا کیا کارنامے نہیں کر گئے اس دنیا میں۔ لیکن ان کی کامیابی کی مثالیں اب کوئی نہیں دیتا۔ صلاح الدین ایوبی کو بھول گئے کیا تم؟ وہ عراق کے ایک چھوٹے سے نواحی قصبے میں پیدا ہوا تھا، اور جب جوان ہوا تو نور الدین زنگی کے لشکر میں شامل ہو گیا، اور اس کے بعد
وہ اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر ایک سپاہ سالار بن گیا اور قدس پر قبضہ کر لیا۔ اگر ہم نے اسے پہلے ہی روک دیا ہوتا تو قدس پر آج ہماری حکومت ہوتی، ہمارا پرچم لہراتا۔ تم ہو گفتار سراپا، وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو، وہ گلستہ بکنار۔ کیا سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا تھا کہ جو وعدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا کہ تم اپنی زندگی میں پارس کے بادشاہ خسرو پرویز کا لباس پہنو گے، وہ اتنی جلدی پورا ہو سکتا ہے؟ ترقی کا وہ سفر جو دنیا کو کرنے میں ہزاروں سال لگے، ہمارے اسلاف چند صدیوں میں وہ سفر طے کر گئے، اور دنیا نے دیکھا کہ اتنے کم عرصے میں مسلمانوں نے 3 براعظموں پر اپنی حکومت قائم کی، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد دولت کا حصول نہیں تھا۔ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی۔ اور آج ہماری زبوں حالی کا یہ عالم ہے کہ ہمارے حکمران ہمیں غلامی کا خواب دکھا رہے ہیں۔ دیکھیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، پلیز انڈرسٹینڈ دیٹ۔ ہمیں اپنی قوم کا پیٹ پالنا ہے۔ اغیار سے بھیک مانگنے پر مجبور حکمران قوم کو اور کیا خواب دکھا سکتے ہیں؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ لیکن جب ہمارے نصاب تعلیم سے ہماری شاندار تاریخ کو نکال کر ہمارے ہیروز ہی بدل دیے۔ There was a soldier, there was a commander, there was a conqueror, there was a man that is equal to 1 billion men, the undefeated commander, the undefeated ruler, the undefeated general, the undefeated soldier, the undefeated warrior. He crushed the superpowers of his time. He crushed the Persian Empire. He crushed the Romans. Allahu Akbar. He conquered Iraq. He conquered Iran. He conquered Armenia. He conquered Jordan. He conquered Syria. He became the conqueror of Sham. He became the conqueror of Sham. He was known for his plan of attack. He was known for his ploy. He was known for his leadership. He was known for his courage. He was known for his fortitude. He was known for his military expedition. The very man that the prince of Persia would praise him, the very man that the priest of Byzantine would praise him, the very man who broke 9 swords in a battle, the very man that the Messenger sallallahu alaihi wasallam gave him a title, the very man that Abu Bakr radiallahu anhu praised, the very man that Umar radiallahu anhu praised, the very man, Allahu Akbar, who was undefeated in 100 battles, who was undefeated in 100 battles, who was undefeated in 100 battles. This is why the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that do not say anything about Khalid bin Walid. Why? Because he's a sword from the swords of Allah Azza wa Jalla. آج ہمارے ہیروز وہ ہیں جو زیادہ مٹیریلسٹک چیزوں کے مالک ہیں، اس لیے آج ہمارے لیے کامیابی کا مفہوم ہی بدل چکا ہے، اور اب ہم انہی ہیروز کی طرح کامیاب بننے کی اس دوڑ میں بچپن سے بھاگ رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری زندگی کی تلخیاں کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ کامیابی کی ایک منزل اگر عبور بھی کر لیتے ہیں تو دوسری منزل کی طرف بڑھنے کی ہمت باقی نہیں رہتی۔ پہلی منزل ہی اتنا توڑ دیتی ہے کہ کامیابی کا دوسرا قدم اٹھانا ناممکن سا لگنے لگتا ہے۔ مٹیریلسٹک اپروچ آپ کو اس فانی دنیا میں سہولت اور آسائش تو مہیا کر دے گی، لیکن سکون نہیں ملے گا آپ کو۔ آج آپ کو اپنے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جن کے پاس آج دولت تو ہے، لیکن نہ رشتے ہیں، نہ صحت ہے، اور نہ ہی خدا سے تعلق۔ 500 کنال کے بنگلے میں اکیلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور دنیا کی کوئی بھی مٹیریل چیز ان کے اندر کے خالی پن کو نہیں بھر پا رہی، اور تنہائی کے کانٹے ان کے وجود کو کھا رہے ہیں۔ اور آپ نے بے سکونی کے ان کانٹوں کو اپنے وجود سے نکالنے کے لیے بنجی جمپنگ بھی کر لی، اسکائی ڈائیونگ بھی کر لی،
اور برج خلیفہ کا گولڈن فلور بھی گھوم کر آ گئے، لیکن سب بے سود رہا۔ سب کچھ کر کے بھی ڈپریشن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، صحت برباد ہو رہی ہے، ریلیشن شپ خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں، خدا سے تعلق ٹوٹ چکا ہے، زندگی میں کمپلیکسٹیز بڑھتی جا رہی ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے میری لائف میں کیوں کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہا ہوں، کوئی بھی مقصد میرے اندر کے خالی پن کو نہیں بھر پا رہا ہے۔ اور پھر ہم اپنے غموں میں، ان احساس کمتریوں میں ان سوالات کو تلاش نہیں کر پاتے جو بچپن سے لے کر آج تک ہمارے سامنے آئے، اور ان حادثات میں جب گیپ آتا ہے اور ریالٹی سمجھ نہیں آتی اور ہم کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کمپلیکس کو دور کرنے کے لیے ایک مقصد ڈیفائن کرتے ہیں اور پھر وہ فیل ہو جاتا ہے، پھر دوسرا مقصد ڈیفائن کر کے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، کبھی عورتوں سے دل بہلانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی انٹرٹینمنٹ اور ڈرگس کی دنیا میں خود کو غرق کر دیتے ہیں۔ میڈیا اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے تھرو دولت کی چمک دمک دکھا کر ہمیں ڈی سینسٹائز کر دیا گیا ہے، اور ہم دولت اور شہرت کے سحر سے خود کو چاہ کر بھی نہیں نکال پا رہے ہیں۔ شاعر مشرق کہتے رہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اور آج ہمیں پڑھایا جا رہا ہے کہ سبق تو پڑھ پھر نوکر بن کر پیسے کمانے کا، لیا جائے گا تجھ سے کام سرمایہ داروں کی غلامی کا۔ اتنے رنگین خواب دکھائے اور ظلم یہ کیا کہ نوکری کا راستہ دکھایا دولت حاصل کرنے کے لیے، جس کے تھرو آپ کبھی اپنے خوابوں کو پورا ہوتا نہیں دیکھ سکتے، صرف آپ کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ بزنس پڑھنے والے طلباء BBA MBA کی ڈگری لے کر کسی انگوٹھا چھاپ سیٹ کے پاس جاب کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایجوکیشن سسٹم آؤٹ آف دا باکس سوچنا نہیں سکھاتا۔ آپ کی ذہانت کا فائدہ اٹھا کر وہ اپنی دولت کو بڑھا رہے ہیں۔ پھر لوگ کرپشن کرتے ہیں کہ بھائی اس تنخواہ میں کیسے اپنے خواب پورے ہوں گے، حسرتوں کے سہارے تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی، اور ہم صبح شام یہ سوچ کر ڈپریشن کے مریض بنے ہوئے ہیں کہ اپنی دنیا کو جنت بنانے کا جو خواب دیکھا ہے وہ کبھی حقیقت کا روپ ہی دھارے گا۔ آج کل کے اس ترقی یافتہ دور میں جہاں ٹیکنالوجیز نے زندگی کو آسان اور سہل پسند بنا دیا ہے، لوگ پھر کیوں سوسائڈ کر رہے ہیں، کیوں اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں؟ کیونکہ اپنی زندگی کو بدلنے کی اس بھاگ دوڑ کا مقصد ہی یہی ہے کہ دنیا کی زندگی جنت بن جائے۔ اسی لیے انسان اپنی زندگی کے دوسرے اہم پہلوؤں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک ساؤنڈ لائف اسٹائل کے حصول کے لیے لوگوں نے اپنے ورکنگ آورز کو بڑھا دیا اور اپنی فٹنس، فیملی، اسپریچول لائف سے کمپرومائز کر لیا، جس سے ہماری کوالٹی آف لائف امپیکٹ ہونا شروع ہو گئی۔ کامیاب لوگ اور کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، آپ کو روز ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کامیاب ہونا از جسٹ اے فینٹیسی، لیکن جب آپ ان کامیاب لوگوں کو دیکھتے ہو تو آپ خود سے یہ سوال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہو کہ ہاؤ دے ڈو اٹ، اور یہ چیز آپ کو اندر ہی اندر کھانا شروع کر دیتی ہے۔ خود کو چپ کروانے کے لیے آپ خود کو یہ تسلی دیتے ہو کہ یہ لوگ لکی ہیں، یہ پیدا ہی خوش قسمت ہوئے تھے، اور دنیا ایک ڈارک ورلڈ ہے، اس میں ترقی ناممکن ہے، اور ایک خوشگوار زندگی کا جو خواب آپ کو دکھایا گیا تھا وہ ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، اور آپ اپنی ہار کو تسلیم کر لیتے ہو، اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیتنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، میری ذات اب عدم ہو چکی ہے اور میری حیثیت اب ختم ہو گئی ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ غلط ہیں، ہار کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ اس ہار کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے۔ ہار اور جیت زندگی کا حصہ ہے، ہر آندھی تباہی نہیں لاتی، کچھ آندھیاں منزل کے راستے صاف کرنے کے لیے بھی آتی ہیں۔ آپ کو بس سب سے پہلے اپنا مائنڈ سیٹ اور اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کرنا ہے کہ اصل کامیابی صرف دولت اور شہرت کا حصول نہیں ہے، یہ تو بس دنیا کی زندگی کا ایک متاع ہے، اصل تو آخرت ہے۔ پھر سیلف ڈاؤٹ سے آپ کو باہر آنا ہوگا،
پیسہ کمانا آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ پیسہ جسٹ آپ کو آپ کے اصل مقصد پر پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کے بہت سے راستے ہیں جو آپ کو آپ کے اساتذہ، والدین اور مینٹرز نے بتائے ہوں گے، اور آپ ان راستوں پر چلنا بھی شروع ہو چکے ہوں گے۔ لیکن اصل امتحان یہ ہے کہ کامیابی کا صحیح راستہ چننا اور اسے عبور کر کے اپنی منزل پر پہنچ جانا۔ اور ان سخت اور دشوار راستوں میں جو چیز آپ کو گرنے نہیں دے گی وہ ہے بیلنس آف لائف۔ یہ تسلیم کرنا کہ یہ ایک مشکل سفر ہے، اور جب آپ خود کو بیلنس کرنا شروع کرو گے تو مشکلات کا ایک نیا دور شروع ہو جائے گا۔ صرف محنت کرنے سے یہ راستہ عبور نہیں ہوگا، آپ کے اندر صبر، برداشت، تحمل اور بردباری ہونی چاہیے۔ آپ کو سیاست آنی چاہیے۔ یہ ظالم معاشرہ اور اس کے ظالم لوگ کبھی آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ یہ سب اس انتظار میں ہیں کہ کب آپ ہارو گے تاکہ آپ کی مثال بنا کر آپ کا مذاق بنا سکیں۔ لوگوں کے رویے آپ کو توڑ کر رکھ دیں گے۔ شیطان اپنا پورا زور لگائے گا کہ آپ کو کسی طرح اس راستے سے بھٹکا دے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ کو یہ تسلیم کرنا ہے کہ یہ سفر بہت کٹھن ہے۔ اس سفر کو طے کرنے کے لیے صبر اور یقین ہونا چاہیے آپ کے اندر۔ کامیاب لوگ کس طرح اپنی زندگی کے اندر اس بیلنس کو مینٹین کرتے ہیں جو ان کے خوابوں کو پورا کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ آنے والی ویڈیوز میں آپ زندگی کا وہ سبق بھی پڑھ لو گے جو آپ کو آپ کا ایجوکیشن سسٹم اور سوسائٹی نہیں بتانا چاہتی، اور آپ سکے کا دوسرا رخ بھی دیکھ سکو گے جو دھندلا ہونے کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو جائیں۔ اور اگر آپ بیلنس کرنا سیکھ گئے اپنی زندگی کو تو آپ اس سکون، اطمینان، راحت اور ٹرینکولیٹی کو پالو گے جو اکثر کامیاب لوگوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ تخت فغفور بھی ان کا تھا، سریر قے بھی، یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی۔